وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے انسانی سماج کو مرد اور عورت کی شکل میں دو ستون عطا کیے ہیں جن کے اوپر کسی بھی سماج کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ دونوں ستون جو مرد اور عورت کی شکل میں معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں، اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لے تو ظاہر ہے کہ سماج اور معاشرہ اپنی حقیقی حالت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اسلام میں مرد و عورت دونوں کے درمیان حقوق اور فرائض کے درمیان جو توازن قائم کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کو مردوں پر ایسے ہی حق حاصل ہے جیسے مردوں کا حق عورتوں پر ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے کچھ حقوق ایک دوسرے پر اور ایک دوسرے کی ذمہ داریاں دوسرے کے تئیں اللہ رب العالمین نے ان دونوں پر فرض کیا ہے۔ عام طور سے گفتگو ہوتی ہے اور عام طور سے موضوع مردوں کی ذات، مردوں کے احکام اور مردوں کی بات چلتی ہے۔ مسلم سماج کا یہ بہت بڑا حصہ جو عورتوں سے متعلق ہے عام طور سے نظر انداز ہی رہتا ہے اور اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش بہت کم کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے اور اس پر باب باندھا بخاری نے، باب هل يجعل يوما للنساء على حدة للعلم، کیا عورتوں کو کسی مخصوص دن، کسی متعین دن ان کو تعلیم دینے کے لیے، علم سکھانے کے لیے یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اور حدیث میں کیا ہے کہ عورتوں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ مرد آپ سے دین سیکھنے میں، آپ کی باتوں کو سننے میں ہم پر غالب آ گئے، ہم مردوں کا مقابلہ کر کے آپ کی مجلس میں حاضر نہیں ہو پاتی، اس لیے آپ ہمارے لیے کوئی دن متعین کر دیجیے، کوئی خاص دن متعین کر دیجیے جس میں ہم حاضر ہوں اور آپ آئیں اور آپ ہمیں وعظ و نصیحت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن طے کیا، فلاں دن تم لوگ جمع ہو۔ وہ سب عورتیں جمع ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا ما من امرأة منكن تقدم ثلاثة من ولدها إلا كنا له حجابا من النار قلنا يا رسول الله واثنين قال واثنين، کہا کہ تم میں سے جس عورت کے 3 بچے بلوغت سے پہلے انتقال کر جائیں، تم میں سے جس عورت کی 3 اولاد بلوغت کی عمر سے پہلے اس دنیا سے وفات پا جائے تو یہ اولاد اس کے لیے جہنم سے آڑ، جہنم سے رکاوٹ اور جہنم سے پردہ بن جائے گی۔ ایسے والدین یا ایسے ماں جہنم میں نہیں جائے گی۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر 2 کسی کی اولاد مر جائے تو اگر 2 بھی مرتی ہے تب بھی وہ لوگ جنت میں جائیں گے، جہنم سے آڑ بن جائے گا ان نابالغ بچوں کی وفات۔ تو یہ عورتوں کا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا تو آپ نے خصوصیت کے ساتھ ان کو نصیحت کی۔ اسی سلسلے میں چند باتیں میں اس لیے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سماج میں عورتوں کا جو وسیلہ اور عورتوں کا جو طریقہ ہے وہ دین سے اس قدر کمزور کر دیا گیا ہے، دین سے اس قدر کمزور کر دیا گیا ہے کہ دین کی بنیادی باتیں، نماز اور روزے کے جو واجبی احکام ہیں ان کے بارے میں بھی عورتوں کو بے انتہا غفلت کا شکار دیکھا جاتا ہے۔ وہ مرد جو خود کو دیندار
وہ مرد جو خود کو شریعت کا پاسبان اور وہ مرد جو خود کو انتہائی متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، جب ان کے گھروں کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات وہاں انتہائی الٹا نظر آتی ہے۔ ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کی دینداری کا، ان کی تقوی شعاری کا کوئی بھی اثر ان کے گھر اور بچوں پر نظر نہیں آتا۔ حتیٰ کہ شرک جیسی مہلک بیماری، شرک جیسا خطرناک جرم، شرک جیسا خطرناک عمل ان کے گھروں میں ان کی عورتیں اور بچے اگر انجام دیتے ہیں تو ان کے کانوں پر جو نہیں رکھتی۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی اور یہ بات متنبہ ہونے کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو جہنم سے آپ اگر بچا رہے ہو تو اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سنن ترمذی، مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے ایسی گھڑی میں نکلے جس وقت عام طور سے آپ گھر سے نکلا نہیں کرتے تھے اور جس وقت آپ سے کسی کی ملاقات نہیں ہوتی تھی، آپ اس وقت نکلے، گئے کچھ دور تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا ابو بکر تم کیوں نکلے؟ کہا کہ میں گھر سے نکلا ہوں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں، آپ کے روئے انور کا دیدار کروں اور آپ کو سلام کروں، اس لیے میں گھر سے نکل کے آیا ہوں۔ ان دونوں کی گفتگو چل رہی تھی کہ ادھر پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے۔ کہا کہ عمر تم کو اس وقت کون سی چیز نکال کر کے یہاں لائی ہے؟ تم اس وقت گھر سے کیوں نکلے؟ کہا اللہ کے رسول بھوک لگی ہے، مجھے بھوک نے اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو لیا اور وہاں سے وہ لوگ صحابی رسول ابو الہیثم بن الطیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ یہ ابو الہیثم بہت زیادہ باغات اور بہت زیادہ بکریوں کے مالک تھے۔ ان کے گھر پہنچے تو ابو الہیثم گھر پہ موجود نہیں تھے۔ بیوی سے کہا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ گئے ہیں میٹھا پانی لانے کے لیے، پینے کا پانی لانے کے لیے وہ باغ میں باہر گئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ابو الہیثم کندھے پر پانی کا مٹکا لیے ہوئے واپس آئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں اصحاب گھر میں ہیں، جلدی سے رکھ کے پانی زمین پر رکھا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیجے سے چمٹا لیا، آپ سے معانقہ کیا، گلے لگا لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کے رسول میرے ماں اور باپ دونوں آپ پر نثار ہوں، اللہ کے رسول میں سب کچھ آپ پر فدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج کے دن مجھ سے زیادہ معزز مہمان کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو لے کر کے نخلستان گئے، باغ میں فرش بچھایا اور ان کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد درخت سے کھجور کا گچھا لائے اور لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے رکھا، کہا اسے کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے ان کھجوروں میں سے منتخب کر کے چن کر کے کھجوریں تم ہمیں دیتے۔ کہا ابو الہیثم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ہی چنیں کہ یہ رطب اور تازہ کھجور اور یہ بسر، یہ کچے کھجور، آپ اس میں سے جو پسند کرتے ہیں اسے کھائیں۔ ان لوگوں نے وہ تازہ رطب اور کچی کھجوریں بسر کھائیں اور اس کے بعد وہ ٹھنڈا پانی پیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان هذا من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة والذي نفسي بيده ماء بارد ورطب طيب وظل بارد۔ کہا کہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ شیریں اور ٹھنڈا پانی، یہ تر و تازہ اور عمدہ کھجور اور یہ آرام دہ سایہ، اس کے بارے میں رب العالمین تم سے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اس کے بعد ابو الہیثم لگے کہ جا کر کے بکری ذبح کریں، جانور ذبح کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے۔ آپ نے کہا کہ ابو الہیثم خبردار ہو جاؤ، دودھ والی بکری ذبح مت کرنا، دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا، اسی لیے دودھ والا جانور نہ تو قربانی میں ذبح کرنا جائز ہے، نہ عقیقے میں ذبح کرنا جائز ہے اور نہ گوشت کھانے کے لیے ذبح کرنا جائز ہے۔ دودھ والے جانور کی نہ قربانی ہوتی ہے، نہ عقیقہ ہوتا ہے اور نہ گوشت کھانے کے لیے اس کے ذبح کرنا جائز ہے، یاد کر لیجیے آپ۔ اور یہ ٹکڑا تو صحیح مسلم میں بھی ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ گئے
اور جانور کو ذبح کیا، ان کے پاس کوئی خادم اور غلام نہیں تھا، لائے کھانا کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیوی اور شوہر دونوں کام کر رہے ہیں، گھر میں کوئی تیسرا کام کرنے والا نہیں۔ کہا تمہارے پاس کوئی خادم نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ایسا ہے کہ جب ہمارے پاس قیدی اور غلام آئے تو تم میرے پاس آ جانا۔ کچھ دن بیتے کہ دو قیدی، حدیث میں ہے فجاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسان لا ثالث لهما، دو قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ ابو ریحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ یہ دو ہیں، ان میں سے کوئی ایک تم لے لو، ان میں سے کسی ایک کو تم منتخب کر لو۔ ابو ریحان نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی منتخب کر دیجیے، آپ ہی چن کر کے مجھے دے دیجیے کہ ان میں سے کس کو میں لے کر کے جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المستشار مؤتمن، جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، جس سے مشورہ مانگا جائے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کسی نے کسی کو غلط مشورہ دیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اشار علی اخیہ بغیر رشد وهو يعلم ان الرشد في غیرہ فقد خانہ، جس نے کسی بھائی کو جان بوجھ کر کے غلط مشورہ دیا، غلط رائے دیا تو اس نے اس آدمی کے ساتھ خیانت کیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المستشار مؤتمن، ایسا کرو کہ تم اس غلام کو لے لو کیونکہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ میں نے اس کو بہت حقیقی اور بہت اچھی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور لے جاؤ اسے وَاسْتَوْصِلْهِ مَعْرُوفًا، دوسرا لفظ وَاسْتَوْصِلْهِ خَيْرًا، لے جاؤ اور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا۔ واپس لے کر کے آئے گھر میں، گھر پہنچے، بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خادم دیا ہے اور وصیت کیا ہے، حکم دیا ہے وَاسْتَوْصِلْهِ خَيْرًا، بھلائی کرنا اس کے ساتھ، اچھائی کا معاملہ کرنا اس کے ساتھ۔ اس دیندار اور تقوی شعار بیوی نے کہا واللہ یا ابا الحسن انک لن تبلغ ما قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوصیته بخیر الا ان تعتقه، فقال ابو الحسن هو عتیق۔ کہا بیوی نے کہا ابو الحسن اللہ کے رسول نے تمہیں جو بھلائی کرنے کی وصیت کیا ہے وہ وصیت تم اسی وقت پورا کر سکتے ہو جب تم اسے آزاد کر دو، اگر تم اسے آزاد نہیں کرتے ہو تو بھلائی کی جو وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم اسے پورا نہیں کر سکتے۔ اور وہ بھی اللہ کا بندہ فوراً کہا کہ یہ غلام آزاد ہے، یہ غلام آزاد ہے آج سے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لم یبعث نبیا ولا خلیفۃ الا جعل له بطانتین، بطانۃ تأمره بالمعروف وتنهاه عن الشر وبطانۃ سوء لا تعلوه خبالا فمن وقع بطانۃ السوء فقد وقی۔ کہا کہ جس بھی نبی اور خلیفہ اور بادشاہ کو اللہ تعالیٰ متعین کرتا ہے اس کے دو رازدار، اس کے دو مشیرے کار ہوتے ہیں، کچھ اچھے مشیرے کار ہوتے ہیں، بہترین مشورہ دینے والے اس کے ساتھی ہوتے ہیں جو اسے بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اچھی کام کرنے کا، اچھا کام کرنے کا شوق دلاتے ہیں، برے کام سے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو برا ساتھی، برا درباری ہوتا ہے وہ اس کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اس کی گمراہی کا سامان فراہم کرنے میں وہ کوئی کسر نہیں باقی رکھتا۔ اور جس شخص کو برے ساتھی سے محفوظ کر دیا جائے حقیقت میں وہی محفوظ انسان ہے، جسے برے مشیرے کار سے محفوظ کر دیا جائے حقیقت میں وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت یافتہ انسان ہے۔ یہ پوری حدیث اسی طرح سے ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ میں بسند صحیح ثابت ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں گھر میں کام کرنے کے لیے، باغات اور کھیتوں میں کام کرنے کے لیے صرف دو آدمی ہیں، ایک ابو الحسن بن سیحان اور دوسرے ان کی دیندار بیوی۔ نبی نے خادم دیا تاکہ دشواری میں آسانی پیدا ہو جائے، نبی نے غلام بخشا تاکہ ان کی دشواریوں میں کمی پیدا ہو جائے، مگر اس صالحہ اور عابدہ بیوی نے کہا اسے آزاد کر دو۔ ذرا بھی تردد نہیں ہوا کہ زندگی کی پریشانیاں آسانی میں کیسے بدلیں گی، گھریلو کام کاج کی دشواریاں حل کیسے ہوں گی،
دن اور رات محنت کرتے کرتے کمر ٹوٹ جاتی ہے، تھوڑا سا دم رکھنے کا موقع کیسے ملے گا، کچھ بھی نہیں سوچا، کہا کہ جانے دو، اگر نبی کے حکم کی اتباع کرنے کا جذبہ ہے تو اس غلام کو آزاد کر دو، اور آزاد کر دیا۔ یہ مومنہ عورتیں جب گھروں میں یہ صاحب ایمان بیویاں پرورش پاتی ہیں تو مردوں کو بھلائی کا راستہ دکھاتی ہیں، مردوں کو بھلائی اور خیر کے کاموں میں سبقت کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس عورتیں رہیں تو انسان کو جہنم میں پہنچائے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ جی ہاں، سنیں میرے دوستو، مسند احمد کی روایت میں ہے، اسے امام احمد نے کئی سندوں سے روایت کیا ہے۔ ایک تو انس بن مالک سے، جسے حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس، 2-3 جگہوں پر، اور دوسری سند ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میں ابو برزہ والی حدیث آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ایک ایسے صحابی تھے جو بہت زیادہ ادھر ادھر عورتوں کے گھروں میں یا عورتوں کے پاس گھروں میں جایا کرتے تھے، مزاحیہ انسان تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، ابو برزہ نے کہا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر جلیبیب تمہارے پاس آ گئے، لا فعلن بک ولا فعلن، تمہاری خیریت نہیں ہے اس کے بعد، اگر آ گئے تو تمہاری خیریت نہیں ہے۔ کہا کہ ایک دن ایک انصاری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہاری لڑکی کو شادی کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، نعم وکرامۃ ونعمۃ عین، کوئی بات نہیں، تو ہمارے لیے بہت عزت بہت شرف کی بات ہے، یہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی بات ہے۔ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اپنے لیے تمہاری لڑکی کو پیغام نہیں دینا چاہتا۔ پھر کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں جلیبیب کے لیے تمہاری لڑکی کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کہا جلیبیب کے لیے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کے رسول میں اپنی بیوی سے ذرا مشورہ کر لوں۔ کہا اللہ کے رسول حتی اشاور امہا، لڑکی کی ماں سے میں مشورہ لے لوں، اس کی رائے لے لوں؟ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ انصاری صحابی گھر گئے، بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہماری لڑکی کا رشتہ دیا ہے۔ اس عورت نے کہا، نعم وکرامۃ ونعمۃ عین، کوئی بات نہیں ہے، تو ہمارے لیے بہت اکرام بہت عزت کی بات ہے اور یہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی بات ہے۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول اپنے لیے ہماری لڑکی کا رشتہ نہیں چاہتے، بلکہ وہ جلیبیب کے لیے ہماری لڑکی کا رشتہ چاہتے ہیں۔ اس عورت نے کہا، جلیبیب سے ہماری بیٹی کی شادی ہوگی، انی، حدیث میں اسی پر اس نے توقف کیا۔ اس عورت آگے بولنا چاہ رہی تھی مگر زبان کو قابو میں رکھا اور کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو جلیبیب جیسے بدصورت اور بدشکل آدمی کے ساتھ شادی کر دیں، وہ غیر فقیر اور محتاج انسان شکل و صورت میں اچھے نہیں، ان کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں کی گفتگو ہوئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کو بھیجا اس انصاری صحابی کے گھر، کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے تمہاری لڑکی کے رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ ماں اور باپ دونوں کا مشورہ طے ہو چکا تھا کہ ارے بدشکل انسان سے اپنی لڑکی کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ وہ لڑکی گھر کے اندر سے والدین کی گفتگو سن رہی تھی، اس لڑکی کے کانوں میں ان کے ماں اور باپ کی یہ گفتگو پہنچ رہی تھی۔ یہ گفتگو سن کر وہ مومنہ لڑکی طرف اٹھی اور اس نے کہا، تردان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ادفعانی الیہ فإن اللہ لن یضیعہ۔ کہا، تمہارے پاس اتنی ہمت ہے، تمہارے پاس اتنی جرأت ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پامال کر دو گے، نبی کے حکم کو رد کر دو گے، تم لوگ، تمہارے پاس اتنی جرأت ہو چکی ہے، ارے مجھے اس کے حوالے کر دو، مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دو۔ اللہ رب العالمین ہرگز مجھے برباد نہیں کر سکتا، مجھے ضائع نہیں کر سکتا، مجھے بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس کے ساتھ تم لوگ رخصت کر دو۔ ثابت بن اسلم بلانی کہتے ہیں، واللہ ما رأیت ای من فی المدینہ انفق منہ۔ اور ابو اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے کہا، هل سمعت یا ثابت بما دعا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لها،
قال لا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا۔ ثابت بن اسلم بنانی نے کہا کہ جب جلیبی کے انتقال کا یہ واقعہ صحیح مسلم میں بہت دلچسپ انداز میں مروی ہے، لیکن میں اسے نہیں چھیڑنا چاہتا ابھی، سر دست میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ یہ عورت جس کی جلیبی سے شادی کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کو سخت تردد تھا، اس کے شوہر کے انتقال کے بعد مدینے میں اتنی مقبول کوئی عورت نہیں تھی، پوری لمبی لائن لگی ہوئی تھی، میں تم سے شادی کروں گا، میں تم سے شادی کروں گا، میں تمہیں پیغام نکاح دے رہا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ ایک شوہر والی بیوی جو بنا شوہر کے ہو چکی تھی، اس سے شادی کرنے کے لیے اصحاب نبی کا اقتدار لگا ہوا تھا۔ کوئی عورت مدینے میں اتنی زیادہ محبوب اور مقبول نہیں تھی جس سے لوگ رشتہ کرنا چاہتے ہوں۔ یہ نبی کی دعا اور نبی کے حکم کی اتباع کی برکت ہے یہ۔ اسی لیے تابعی اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے دوسرے تابعی ثابت بن اسلم بنانی سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا دعا کیا تھا اس عورت کے لیے؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا اے اللہ تو اس عورت کے اوپر بھلائی کو ادھیر دے، تو اس عورت کے اوپر بھلائی کو بارش کر دے اور اس کی زندگی کو مشقت میں مت ڈال، اس کی زندگی اور معیشت کو پریشانی میں مت مبتلا کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی، اس لیے وہ عورت مدینے کی محبوب ترین مقبول ترین عورت ہو گئی، جس میں مدینے کے تمام نوجوانوں کو شوق تھا کہ وہ اس بیوہ عورت سے شادی کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو رد کرنے کی جب ماں اور باپ نے جرأت کیا تو اس جیسی ایمان والی وہ عورت چاہیے، اس جیسی صاحب ایمان بچی چاہیے جو دین کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر سماج کے باطلوں کا مقابلہ اور ان سے مبارزہ کرنے کی طاقت رکھتی ہو۔ یہ بچی جب گھر پہنچے گی، یہ بچی جب سماج میں آ کر کے اپنی ازدواجی زندگی گزارے گی تو کیسا منظر ہوگا؟ کیا وہ اپنے شوہر کو بھلائی کے کام سے روکے گی؟ اپنے شوہر کو بھلائی کے کام کرنے سے ڈرائے گی؟ بھلائی کا کام کرنے کے بعد گھر میں جب شوہر آئے گا تو اس کا جینا گھر میں مشکل کر دے گی، اس کا جینا گھر میں دوبھر کر دے گی، لڑائی کر کر کے بچے کیا کھائیں گے، یہ کل کون سا سامان کیسے آئے گا، یہ انتظام کیسے ہوگا، شادی کا سامان کہاں سے آئے گا، اور یہ اور دنیا بھر کی مصیبتیں بیان کر کے شوہر کی زندگی کو تنگ کر دے گی اور شوہر کو محسوس ہوگا کاش میں نے یہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا ہوتا، یہ 10 روپیہ کسی فقیر کو نہ دیا ہوتا۔ بتائیں ایسی عورتیں گھر کو تباہ کر دیں گی اور شوہر کو جہنم میں پہنچا کر کے دم دیں گی، لیکن اس خاتون جیسی عورتیں اگر ہمارے سماج میں ہمارے خاندان کی بیویاں بنے تو آپ بتائیں کیا منظر ہوگا گھروں کا، کیا تصور ہوگا گھروں کا۔ اور اگر کوئی انسان ایک قدم شریعت کو پامال کرنے کی جرأت کرے گا تو یہ عورت خاموش بیٹھے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ عورت چپ رہے گی؟ یہی ہے انسان کا وہ ساتھی، انسان کا وہ رازدار جو اسے بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ غلط راستے پر قدم گئے تو نہیں ادھر مت جانا، یہ بہت تباہ کن راستہ ہے۔ اور جب کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے تو ہمت افزائی کرتی ہے، اس کی دھارت بڑھاتی ہے، اسے تسلی کا سامان فراہم کرتی ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم سماج میں مومنہ عورتیں اگر ان اوصاف کی حامل ہوں تو آپ سوچیں کہ ہمارے گھر کا منظر کتنا خوشگوار، کتنا مومنانہ اور کتنا دیندارانہ نظر آئے گا۔ کبھی اس پر غور کیجیے گا۔ مسند احمد، عبد بن حمید، ضیاء مقدسی کی مختارہ، طبرانی کی المعجم الکبیر اور اسی طرح سے بیہقی کی شعب الایمان میں ایک روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک انصاری آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا، اے اللہ کے رسول میں اپنے باغ میں دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، باغ کو 4 دیواری سے گھیرنا چاہتا ہوں، مگر ایک طرف ایک انصاری کا درخت پڑتا ہے میری دیوار کی سدھائی پر، اگر وہ مجھے دیتا تو میں اس دیوار کا پایا بنا دیتا اسے اور دیوار کو دونوں طرف جوڑ کر کے اپنے باغ کو کھڑا کر لیتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست سنی تو اس صحابی کو بلایا اور کہا کہ یہ کھجور کا درخت اسے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں درخت ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آتی ہے نخلہ بے نخل فی الجنہ، جنت میں ایک درخت کے بدلے میں یہ درخت تم اسے دے دو۔ اس آدمی نے کہا میں نہیں دوں گا، اس آدمی نے کہا میں نہیں دوں گا۔ یہ گفتگو ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول اگر میں یہ درخت اس آدمی کو دے دوں تو کیا مجھے بھی جنت سے باغ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہاں۔ وہاں سے اٹھے ابو الدرداء اس آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ اے آدمی تم یہ درخت مجھ سے بیچ دو اور اس کے بدلے میں میرا پورا باغ جس میں 600 درخت ہیں کھجور کے، کھجور میں 600 درخت جس میں ہے، چار دیواری سے گھرا ہوا باغ ہے اور اس میں پانی کا کنواں بھی ہے، اس کے بدلے میں تم یہ درخت مجھے دے دو۔ ظاہر ہے کہ بہت مہنگا سودا ہے، بہت زیادہ متکلف اور قیمتی سودا ہے۔ اس نے انصاری نے اسے قبول کر لیا اور وہ بات اس نے 600 درخت کے بدلے میں ایک درخت بیچ دیا۔ اس کے بعد وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ درخت آپ اس کو دے دیجئے، میں نے اسے اپنے باغ کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اس کے بعد وہ گئے اپنے باغ کی طرف، باغ میں داخل نہیں ہوئے، باغ کے باہر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے مرتضیٰ میں نے اس باغ کو اللہ کے لیے بیچ دیا ہے، اس لیے تم بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، تم گھر باغ سے نکل آؤ کیونکہ یہ باغ ہمارا نہیں رہ گیا، میں نے یہ باغ بیچ دیا اللہ سے جنت کے بدلے میں۔ اس مومنہ بیوی نے کہا لقد ربح البيع يا ابا الدرداء، اے ابو الدرداء تمہارا بیع، تمہاری خرید و فروخت کامیاب ہو گئی، تمہاری یہ تجارت نفع بخش ثابت ہوئی کہ ایک مرتبہ بھی اس مومنہ عورت نے نہیں کہا ارے تو پاگل ہو گیا ہے، ایک درخت کے بدلے میں 600 کھجور کے درخت بیچ رہا ہے، ایک درخت کے بدلے میں پورا باغ کو بیچ رہا ہے، میں کیا کھاؤں گی، میرے بچے کیا کھائیں گے، تو کیا کھائے گا؟ یہ کھجور اور پانی اربوں کی زندگی اور ان کی معیشت کی بنیاد تھی اور وہ بیچ دیا انہوں نے۔ اور عورت نے کیا کہا تمہاری بیع کامیاب ہے مرتضیٰ، تمہاری تجارت نفع بخش ہے مرتضیٰ۔ یہ ہے صاحب ایمان بیوی کا کردار، یہ ہے ایک مومنہ بیوی کا کردار جو گھر میں رہ کر کے اپنے شوہر کو دین کی رغبت دلاتی ہے، گھر میں رہ کر کے اپنے شوہر کو دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور کہا یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ دیوانگی نہیں ہے، یہ 600 کھجوروں کے باغ کے بدلے میں ایک درخت کی خریداری جو تم نے کیا ہے یہ بالکل درست سودا ہے۔ کیوں میرے دوستو؟ وہ عقل کے دیوانوں، اپنے آپ کو مٹی سے پیدا ہونے کے باوجود فرعون سمجھنے والے انسانوں سنو کان کھول کر کے یہ اس لیے کہ یہ 600 درختوں کا باغ ایک دن ختم ہو جائے گا، ہم مر جائیں گے اور یہ دنیا میں پڑا رہ جائے گا، وہ ہمارے کسی کام آنے والا نہیں ہے، مگر وہ جو ایک باغ خرید، وہ جو ایک درخت خریدا ہے، وہ جو ایک نخلستان کا تنہا پودا خریدا ہے، وہ جنت میں اس کا انتظار کرے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ کبھی اللہ رب العالمین تباہ و برباد نہیں کرے گا، ہمیشہ کے لیے وہ ایک درخت اس کو مل جائے گا۔ اور یہ 600 کتنے دن باقی رہے گا میرے دوستوں؟ کتنے دنوں تک اس کی زندگی کا ساتھ دے گا، یا کتنے دنوں تک اس کی زندگی اس کا ساتھ دے گی؟ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ صاحب ایمان عورتیں جب گھروں میں ہوتی ہیں تو اپنے شوہروں کا ہاتھ بھلائی کی طرف لے کر کے جاتی ہیں، اور جب ہمارے گھروں جیسی عورتیں بد دین، بد سلیقہ، بد تہذیب اور اللہ اور اس کے رسول کے دین سے بیدار ہوتی ہیں تو گھر پلٹنے کے بعد شوہر کی زندگی اجیرن کر دیتی ہے۔ تم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کل ہم لوگ کیا کریں گے، گھر میں بچوں کی خوراک کہاں سے آئے گی، ان کے کپڑے کا انتظام کیسے ہوگا، ان کی شادی کا انتظام کیسے ہوگا، تم فقیر ہو جاؤ گے، کل سے تمہارے پاس کوئی رشتہ نہیں آئے۔ کبھی نہیں کہا، کوئی سوال نہیں کیا، ہماری عورتوں کی طرح اس کا دل توڑنے کی کوشش نہیں کیا، کیونکہ وہ مومنہ عورت سمجھ رہی ہے کہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں، کیونکہ اگر ان درختوں کے بدلے میں اب جنت کا ایک درخت انسان کو مل جائے تو یہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انسان کو
جنت میں ایک کوڑے کی جگہ مل جائے، کوڑا 2 میٹر کی لاٹھی اور 2 انچ موٹی جگہ وہاں مل جائے، پیر بھی قاعدے سے نہیں رہ سکتا، تو اگر وہ پوری دنیا کا مالک ہو جائے، دنیا اور ما فیہا جتنی چیز ہے سب کا اگر وہ مالک ہو جائے، تو سب کو اس ایک کوڑے کی جگہ کے بدلے میں قربان کر دینے کا عہد و پیمان کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی روایت میں، لموضع صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو اگر اس نے 6 ٹوکے بدلے میں جنت میں ایک باغ خریدا ہے تو کون سا گھاٹے کا سودا ہے؟ کیا آپ کے دل میں کبھی یہ بات پیدا ہوتی ہے؟ کیا آپ کا نفس کبھی اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کے یہاں ہمیں بھی کوئی گھر خریدنے کا انتظام کرنا چاہیے؟ کبھی آپ کا نفس آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ میں اپنے جان و مال کو قربان کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں ایک گھر بنانے کا انتظام کر لوں؟ کبھی تصور آتا ہے؟ ذرا سوچئے گا میرے دوستو، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا، اور دنیا میں حلال و حرام کا تصور کیے بغیر، دنیا میں جائز اور ناجائز میں فرق کیے بغیر، دنیا کے پیچھے سر پر بھاگنے والے وہی انسانوں جنہیں کل مٹی کی خوراک بن جانا ہے، جنہیں کل کیڑے اور مکوڑوں کی غذا بن جانا ہے، وہ لوگ سن لو، آپ اگر فرعون کو دیکھو، آپ قارون کو دیکھو، جس کے خزانے کی کنجیوں کو لادنے کے لیے آج اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی انسان اتنا دولت مند نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں دولت کی بہتات ہے، مگر اس جیسی دولت آج بھی کسی ایک انسان کے پاس موجود نہیں ہے جو دولت اس کے پاس ہے۔ مگر کیا وجود رہا اس کا دنیا میں؟ کہاں ہے دنیا کے نقشے میں اس کا وجود؟ وہ خزانہ کہاں گیا؟ وہ دولت کہاں گئی؟ وہ عیش و عشرت کہاں گئی؟ وہ جاہ و حشمت کہاں گئی؟ وہ کر و فر کہاں گیا؟ اور وہ ملوکیت، حکومت اور شاہنشاہیت کا جو ڈنکا بجتا تھا وہ کدھر گیا؟ نظر آتا ہے کہیں دنیا میں؟ دوست دیکھو میرے دوستو، چراغ لے کر کے ڈھونڈو، رخ زیبا کی آرائش لے کر کے ڈھونڈو، دیکھو کہیں ملتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو ابھی سویرا ہے، ابھی سویرا ہے، ابھی فرصت ہے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی کے لمحات میں آپ کو وسعت دیا ہے، گنجائش دی ہے، پلٹو رب کی طرف، سوچو رب سے تعلق بنانے کا طریقہ، رب سے رشتہ استوار کرنے کا انداز اپنانے کی جستجو کرو۔ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔